اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سارہ اسلم اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں۔ آج ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بقرہ کے معنی کیا ہیں۔ بقرہ کے معنی ہیں گائے۔ اس سورت کو سورہ بقرہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کا جو ایک مشہور واقعہ تھا کہ انہیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے حوالے سے وہ مسلسل سوالات کرتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے، تو اس قصے کو سورہ بقرہ کے اندر کافی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سب سے پہلی مدنی سورت ہے، یعنی سب سے پہلے مدینہ میں یہی سورت نازل ہوئی تھی، لیکن یہ سورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے پورے 10 سال کے عرصے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے اور اس سورت کے اندر سب سے زیادہ احکامات موجود ہیں۔ اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے گھر میں شیطان کا سایہ محسوس ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جب بروز قیامت وہ آئیں گے تو ان کے سروں پر 2 بادل ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ یہ 2 بادل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ یہ اس کو کھینچ کر رب کی بارگاہ میں لے جائیں گی اور سفارش کریں گے کہ اس کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سفارش نصیب ہوگی۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے تو یہ دونوں اس کو کافی ہوں گے، یعنی ناگہانی آفات، مشکلات، پریشانیاں، شیاطین یا جادو وغیرہ ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان تمام آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی 3 قسمیں ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان میں 3 گروہ بنائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مومن، دوسرا کافر اور تیسرا منافق۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں ان کو 3 گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا تو وہ شخص مومن ہوگا، یا وہ شخص کافر ہوگا، یا وہ شخص منافق ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تینوں ہی طرح کے گروہوں کے لوگوں کو مکمل تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کی صفات، ان کی خصوصیات اور ان کا انجام، ان تمام کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو چلیں سورت کو شروع کرتے ہیں۔ سورت کی سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان حروف کے معنی کیا ہیں، اور اللہ کی فضل سے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے معنی معلوم ہیں۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کے کیا معنی ہیں؟ مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا ہے، یعنی کہ الگ الگ پڑھنا۔ چونکہ ان حروف کو ایک ساتھ نہیں پڑھا جاتا، یعنی کہ ایسے سمجھیے کہ الف لام اور میم اگر ہمارے سامنے لکھا ہو تو ہم اس کو علم پڑھیں گے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات ملتے ہیں تو اس کو ہم الف لام اور میم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس بنا پر ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کہ یہ ملا کے لکھے تو جاتے ہیں لیکن ان کو ملا کے پڑھا نہیں جاتا بلکہ توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی کل 29 صورتیں ہیں جن کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں۔ کہیں پر یہ ایک اکیلے آئے ہیں، کہیں پہ 2 کی صورت میں، کہیں پہ 3 کی صورت میں، اور کہیں پہ 4 اور کہیں پہ اس سے زیادہ کی صورتوں میں بھی آئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ معجزات قرآن میں سے ہیں اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حروف عربوں اور مشرکین کے لیے چیلنج تھے کہ حروف وہی ہیں جو تم اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہو، مگر اب انہی حروف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کلام لے کر آ رہے ہیں جو شاعری سے زیادہ واضح، آسان اور فائدہ مند ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں یا وہ کہیں سے چوری کر کے کلام لا رہے ہیں اور آپ ان سے زیادہ جاننے والے ہیں، تو آپ اس سے بہتر کلام لا کر دکھا سکیں۔ بہرحال اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک یہ عقیدہ بھی ہے کہ اگر ان کو تختیوں پہ لکھ کر گھروں میں، دکانوں میں اور مکانوں میں لگایا جائے گا تو اس سے خیر و برکت ہوگی، شر بھاگ جائے گا، جبکہ ہم دیکھیں کہ تمام پوری سنت میں اور پوری حدیث میں کوئی ایک صحیح تو دور کی بات ضعیف حدیث تک ایسی ثابت نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ان حروف کے ذریعے سے خیر و برکت آتی ہے۔ نہ ہی ہمارے صحابہ کرام میں ایسا کوئی عقیدہ پایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بالکل ہی غلط عقیدہ ہے اور یہ گناہ کا باعث بنتا ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
ان کے حوالے سے صرف ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس کے علاوہ حروف مقطعات کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس کے پڑھنے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے حوالے سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، یعنی قرآن پاک جو ہمارے سامنے ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں جو واقعات ہیں ان کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ جو حالات اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں ان کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں اس کے کرنے اور نہ کرنے کے معاملے میں ہمیں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ کتاب تمام طرح کے شک و شبے سے بالکل پاک ہے۔ اللہ کی جانب سے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، یعنی کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اللہ کے نبی خود اپنی طرف سے لے آئے ہیں یا کسی اور کی طرف سے لے آئے ہیں یا یہ کسی اور انسان کی جانب سے آئی ہوئی ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ نہ تو اس کتاب کے اندر کوئی غلط بات موجود ہے، نہ اس کتاب کے اندر کوئی کمی کی گئی ہے، اور نہ ہی اس کتاب کے اندر کوئی زیادتی کی گئی ہے، لہٰذا ان تمام معاملات کے حوالے سے یہ کتاب جو ہے وہ شک سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے ھدی للمتقین، یہ ایک ہی آیت ہے جس کے مختصراً حصے کر کے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ اگلا اس کا حصہ دیکھیں، جز دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ اب دیکھیں ہم قرآن کو روز پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، مگر اس بات کو اگر ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں تو ایک کتاب شروع ہو رہی ہے اور شروع میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ کتاب صحیح ہے، یہ کتاب غلط ہے، یہ کتاب کس کے لیے ہے، ہم نے پوری کتاب پڑھ لی اور آخر تک اس میں کچھ نہیں لکھا، تو کیا ہوگا، ہم کتنے پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی مصنف کچھ تو بتاتا کہ اس کتاب میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کتاب کے لکھتے ہوئے نظریہ کیا تھا، کس سے کلام کرنا چاہ رہا تھا، یعنی کتاب جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی واضح نہیں ہے، پڑھنے والا خود اس بات کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کتاب کے اندر کیا تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھیں، اہل کتاب کو دیکھیں گے، کتاب ہے بائبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور عیسائیت پر 50 یا 25 سال کے بعد اپنے آپ ریویو کرتی ہے، یہ کچھ باب نکال دیتی ہے یا کچھ باب اس کے اندر ڈال دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یعنی ان کو اب تک اپنی کتاب کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہود کو دیکھیں گے، 3500 سال سے وہ پریشان ہیں اپنی کتاب کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ ہماری قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اس کی ہر دوسری آیت کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتنا اطمینان ملا ہے دل کو کہ اس کتاب کو پڑھتے جاؤ، اس پر عمل کرتے جاؤ، اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ آیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے یا یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ ہمیں اس کے اندر کوئی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کتاب کے اندر نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، بنا کسی شک و شبہ کے کتاب جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اچھا، ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جو اس کو خواہش سے پڑھیں کہ اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں تو اس کے لیے ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ کتاب ہدایت بن سکتی ہے، وگرنہ اگر کوئی غیر مسلم ہے یوں ہی پڑھتا جا رہا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، یا کہ کوئی غیر مسلم اس کو پڑھ رہا ہے اس لیے کہ اس کے اندر سے مسائل نکال سکے اور مسلمانوں کو اس سے گمراہ کر سکے تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے، یعنی جو اس کتاب کو پڑھے ہدایت کی طلب کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ کتاب ہدایت بن سکتی ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، یعنی دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تو یعنی تقویٰ کیا ہے، وہ دل کی کیفیت ہے، ہم اس کو یوں ہی نہیں جان سکتے، ہم ظاہری اعمال دیکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ دل کے اندر کیا ہے، تو تقویٰ کیا ہے، وہ دل کے اندر ہے، اللہ جانتا ہے کہ تقویٰ کیسا ہے، اللہ ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ہدایت کیا ہے کہ ہدایت کوئی پارسل نہیں کہ ہمارے گھر آ گیا، ہم نے اس کو لے لیا، تکیے کے نیچے رکھ لیا، ہم سو گئے، یا ہم اس کو ساتھ لیے گھوم رہے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہدایت تو وہ کوشش ہے، لگن ہے جس کے ساتھ انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ اس کو بامراد کر دیتا ہے اور حق تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو ہم دیکھیں فارس سے نکلے، آنکھ پرستی کرتے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑا، یہودیت اختیار کی، پھر اس کو چھوڑا، عیسائیت اختیار کی، پھر اس کو چھوڑا، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی آیا ہے تو دوڑے گئے اس کی تلاش میں اور اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہوتی ہے ہدایت، گھر بیٹھے آنکھ بند کیے انتظار کرنے سے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ کوشش کرنے سے ہدایت ملتی ہے، خواہش کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔
آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی، نہیں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ توفیق نہیں ملی۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان ماں باپ کی اولادیں ہیں کہ جو مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ کام آسان ہوگی کہ ہمیں اسلام ماں باپ کی گود سے مل گیا، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، صرف کوشش کی اور طلب کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم اصحاب کہف کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ہدایت کی حفاظت کرنا چاہی، تو اس تقوی کی کیفیت کے ساتھ وہ گھر بار چھوڑ کے نکلے، ایک غار میں کتنا عرصہ سوئے، اور پھر اللہ نے ان کی قدر دی۔ اور پھر اسی طرح اصحاب الاخدود کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کے لیے کتنی سخت ان کی آزمائش کی، اور پھر جا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ٹھہرے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا۔ اگر یہ اچھی لگی ہیں باتیں تو میں پھر اس کے حوالے سے دوسرا پارٹ بھی بناؤں گی انشاءاللہ، دوسرا حصہ بھی اس کا تیار کروں گی، اور ہم زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کو پڑھیں گے۔ اس طرح 2 سے 3 آیات کی صورت میں اس کی وضاحت میں کرتی رہوں گی، ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے احکام بیان کیے ہیں، اور میری زندگی سے اس کا کس طریقے سے تعلق بنتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ سورہ بقرہ کو دوسروں تک پھیلائیں اور اس کے اوپر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔